استغفار فرما رہے تھے. اچھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کہ علیہ وسلم آپ تو سب سے معصوم ہیں, آپ تو گناہوں سے بہت دور ہیں, ماشاء آپ اللہ، اتنی استغفار سبحان کریں. اللہ. اب جو فکرہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ واہ واہ واہ، کیا اس سے بات ہے. یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ توبہ کرنا اللہ کے شکر ادا کرنے کے شکر ادا کرنے مترادف کے ہے. مترادف ہے. صحیح. آج تو سر اگر ہم کسی سے یہ بات کر رہے ہوں کہ آپ جو ہے وہ توبہ استغفار کیا کریں, یا اگر آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں, کوئی کام جیسے آپ نے کہا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے, ہاں. اور آپ کے روٹے ہوئے دوست مان جاتے ہیں, اگر آپ کے کام خراب ہو رہے ہیں, آپ استغفار کی ریلی کی ایک تصویر سٹارٹ کر لیں, آپ کے کام جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. تو اگر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, آج ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کی ایک تصویر کیا کریں, تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو گناہ گار میں ہی نظر آتا ہوں. بالکل آپ بالکل یہی اپنے آپ ہوتا کو ہے. دیکھیں, آپ اپنا جو ہے وہ دیکھیں, ہمیں نہ سمجھائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جمعے والے دن آپ اسپیشلی آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے جمعے والے دن. میں کوئی جو ہے اسلامک ٹاپک کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں رکھتی. جب سے میرا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے, میری اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ آپ کہہ لیجئے, ایک ہم تو کوشش کر سکتے ہیں اس پروگرام کے تھرو, اور میں نے مطلب ایک آپ اپنے دل سے جو ایک بات کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں ایک اچھا پروگرام دینے میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو ہر جمعۃ المبارک کو صرف میں اسلامک پروگرام کروں گی, جس میں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنی, کوئی سوشل ایشو کو میں ڈسکس نہیں کروں گی. سوشل ایشو کو اسلامک پوائنٹ آف ویو میں لے کر جو ہے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. آپ جیسے محترم اسلامک اسکالر جو ہیں وہ ہمیں جب جوائن کریں گے اور آپ ہمیں سمجھائیں گے کہ اصل میں ہمارے اسلام کی اصل بات کیا ہے, اصل چیز کیا ہے, ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سے سیکھنا کیا ہے. بالکل. جیسے گورنر صاحب نے ایک بہت اہم جو ہے وہ بات کی کہ اب جو ہے وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھایا جائے گا, نصاب میں شامل کر لیا جائے گا. پھر اب گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ قرآن و حدیث باغ بنانے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ تمام جتنے بھی فروٹ لگائے جائیں گے, پھل پودے ہوں گے, وہ قرآن پاک میں جن جن کا ذکر ہے وہ ہوں گے. پھر وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بلایا بھی جائے گا, اور قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم بھی جو ہے وہ مفت دی جائے گی. تو یہ ایک اہم اقدام ہے, اور اس طرح کے اقدام جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو استغفار کی سر جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استغفار یہ ہماری سوشلزم میں بھی آنا چاہیے. ہمیں سوشلائزڈ اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بھی تو بتائیں کہ آپ نے استغفار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے بہترین چیز میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی استغفار کا عمل کیا ہے. میں بتاتا ہوں. یہاں ایک چھوٹی ساری بات یہاں بتا دوں کہ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ سچی توبہ کا تو میں بتا چکا ہوں, جی, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات سب کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ استغفار کی آس پر گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. صحیح صحیح. یعنی کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا, معاف کر دیں گے, میں ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ گناہ کر رہے ہیں, پھر نہیں, پھر معافی کی گنجائش, پھر وہ تو بلکہ گناہ کبیرہ بن گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, توبہ کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے, اور ایسا لوگ کر رہے ہیں سر, کرتے ہیں لوگ. تو باقی اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے, شاید فلسطین کے پاس کہیں سے جب آپ کا گزر ہوا, تو وہاں سے آپ کو خوشبو آئی. تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے. انہوں نے کہا یہ قبر ہے, اس میں ماں اور 2 بیٹیاں دفن ہیں. انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ فرعون جب مشرک تھا اس کے دور میں یہ جو تھی ماں اور اپنی دونوں بچیوں کے پاس رہتی تھی, لیکن فرعون کے دربار میں نہیں جاتی تھی. وہ مومنہ عورت تھی. وہ کہتی تھی کیونکہ فرعون جو تھا وہ سجدہ کرواتا تھا نعوذ باللہ. تو اس نے کہا بلاؤ اس کو, بڑے غصے میں بلایا, پکڑ کے اس کو لائے, اس نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کرو. اس نے کہا میں نہیں کرتی, میں تو رب کو سجدہ کرتی ہوں. واہ واہ واہ. اس نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ میں پہلے ڈرایا دھمکایا, پھر دولت کی لالچ, میں اتنی دے دوں گا دولت تمہیں کہ تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی, یہ کریں گی وہ کریں, بھوکے نہیں مریں. جب انہوں نے کہا نہیں جو مرضی کر لو, میں تمہیں سجدہ نہیں کرنے والی. اس نے کہا پھر دیکھ لو. اس کی عادت تھی پیچھے نا اپنے دور فاصلے پہ ایک کڑا رکھتا تھا تیل کا ابلتا ہوا, ہر وقت جہاں میں وہ زندہ جلا دیتا تھا, جہاں پہ وہ کوئی اس کی بات نہیں مانتا تھا, اس کی بات نہیں مانتا تو اس کو جلا دیتا تھا. اس نے کہا اس کڑا میں سب سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری چھوٹی بیٹی, اس کے بعد دوسری بیٹی, آخر میں تمہیں جلا دوں گا. کہتی جلا دو, کوئی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا وہاں ایک رواج تھا پوچھنا کہ آپ کی
کوئی آخری وصیت کیا ہے. اچھا. فیصلہ جب ہو گیا کہ تمہیں ڈبو دیا جائے گا. اچھا. تو اس نے پھر وصیت یہ کی کہ مجھے اور میری دونوں بیٹیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا. اچھا. وہ اس کی جو سب سے چھوٹی بچی تھی, ہاں. پھول نما بچی تھی, وہ تو چند لمحے میں ختم ہو گئی. ہوئے ہوئے. پھر دوسری بیٹی کو ڈالا, وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد اس کو بھی دیا, وہ بھی کلمہ حق بلند کرتی ہوئی خاکستر ہو گئی. صحیح. تو تینوں کو نکالا اور یہاں دفن کر دیا. اب یہاں سوچنے والی بات ہے, ہاں. اگر وہ بھی چاہتی تو دولتیں لے لیتی, دولت لے لیتی, ہاں. پیسہ لیتی, پرسکون رہتی, گھر جا کر رب سے معافی مانگ لیتی. تو وہ بھی اس کو پتا واہ تھا واہ کہ واہ. توبہ کی آس پہ میں نے گناہ کیا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا. صحیح صحیح. اگر صحیح, میں اسے صحیح, آزمائش میں پڑ گئی ہوں کتنی تو- بڑی مثال دی آپ نے. ہاں, یہ قرآن میں بھی موجود ہے. دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے کہ اگر ہم یہ مثالیں جو ہیں وہ سمجھنا شروع کر دیں تو ہماری معاشرتی زندگی اور معاشرے میں جینے کا ڈھنگ ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سکھاتی ہیں. اور ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہری بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں, اور ہمیشہ سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل سمجھیں کہ جی مجھے سب کچھ آتا ہے دوسرے کو نہیں آتا, تو یہ بھی غلط ہے. آج کل لوگوں میں یہ بھی بڑا جو ہے وہ ٹرینڈ چل رہا ہے. میں آپ کو نبیہ بیٹی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا. جی. ایک بڑی پرومیننٹ فیمیل خاتون ہے, اچھی خاتون ہے, ڈیسنٹ خاتون ہے. تو ان کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بتاتا رہتا بتاتے ہیں ہوں. آپ میں نے ان کو بالکل. کہا کہ یہ تسبیح کرنی ہے ہاں. اور ایک تسبیح استغفار کی کسی بھی وقت کر لیجیے. اچھا. تو وہ نا انہوں نے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا. اچھا. کہاں ان کا دن میں 3 دفعہ فون آنا. میں اچھا. یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح. میری بیوی کے علاوہ زوجہ محترمہ کے علاوہ دنیا کی تمام فیمیل میری ماں, بہن اور بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, میں صحیح, سب صحیح. کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. صحیح, صحیح. اور مرد, اصل مرد وہ یہ جس کے اصل ہاتھ میں مرد شرم وہ اور حیا ہو. واہ واہ, صحیح بات. تو وہ میں نے اس کو اپنی بہن سمجھتا تھا. اچھا. وہ دن میں 2-3 فون کرنے, تو انہوں نے فون کرنا بند کر دیا. اچھا. مجھے بھی ظاہر اتنی میری مصروفی اور ہیکٹک شیڈیول ہوتا ہے, تو میں نے اگنور کیا. تو مہینہ 1.5 مہینے کے بعد نا مجھے خیال آیا کہ ان کا فون نہیں آ رہا. اچھا. میں نے پھر وہ ان کو ٹیلی فون کیا. کہتی آپ نے مجھے استغفار کی تسبیح کیوں بتائی تھی, کیا میں بہت گناہ گار ہوں؟ یہی تو بات ہے سر. میں کہا یہ نہیں, ہم تو گناہوں سے لتھڑے بھرے بڑے پڑے ہیں, ہیں, ہمیں ہم کیا تو اور پتا. گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تب بھی اتریں گے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو. اور گناہ ہی تو راہ نجات بنتا ہے. بالکل بالکل. جب گناہ کریں گے گناہ پہ ندامت سر, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ ہمارے کام آئیں گی. جو ہم نے کسی کا ساتھ دے دیا ہے, کسی کو کھانا کھلا دیا ہے, کسی جو ہے کسی کی مدد کر دی ہے, کسی کی مشکل دور میں جو ہے وہ ہم نے کوئی کام کر دیا ہے, یہ ہمارا وہ استغفار ہے جو ہم اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں. یہاں آپ کو ایک بات چھوٹی ساری بات بتاؤں. جی. چھوٹی ساری بات. جی. دیکھیے ناظرین, جو میرے جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں 2011 سے کینسر کا مقابلہ کر رہا ہوں. لیکن پرانے زمانے میں نا, آج جب ہم بچپن مساجد میں جایا کرتے تو امام مسجد بہت اچھے ہوتے تھے, وہ ربا میں ان کا شمار ہوتا تھا. بس 1-2 چپل ہوتی تھی, 1-2 جوڑے ہوتے تھے. انہوں نے ایک بات بتائی کہ سورہ قدر صبح پڑھیں اور شام کو پڑھیں, آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی, رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, اور بھی فائدے بتائے. تو میں نا اسکول جاتے ہوئے بھی سورہ قدر جو ہے نا وہ یاد کرتا رہتا. میں 6 سال کی عمر سے یہ عمل کر رہا, اور یہ ہوا کہ جب 2011 میں مجھے کینسر جیسی بیماری آئی تو ظاہر پیسہ تو پانی کی طرح لگتا ہے. فورن باہر کے ملکوں میں بھی جانا, وہاں سے علاج کروانا, کچھ ادھر سے کروانا, اور ڈیلی میڈیسنز لینا. سر آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں آج تک؟ میں بتاتا ہوں, یہ سب سنیں یہ, اور جو بات میں کر رہا ہوں اس کو پھیلائیں. جو کرے گا آگے پھیلائے گا اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. تو ماشاءاللہ دیکھنے میں نہیں لگتا کہ آپ اتنی بڑی بیماری سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اور کینسر جیسی مولک بیماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس کا تو اللہ کا خاص کرم ہے. دیکھیں, ایک تو میں اپنا روحانی علاج خود بھی کرتا ہوں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر جو مجھے ایڈوائز کرتے ہیں میں اس کے مطابق صحیح پرسکرپشن فالو کرتے ہیں. میں بالکل ڈاکٹرز کی ڈائریکشن کو کبھی انفالو نہیں کیا. صحیح. میں اگر کسی بیرونی ملک دورے پہ جاؤں تو میں نے اس شیڈول اس طریقے سے بناتا ہوں کہ میرا منتھلی جو وزٹ ہے ہاسپٹل کا وہ میرا برقرار رہے. تو اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ نے 2011 سے اب تک اتنے کروڑ روپیہ کہاں سے بندوبست کیا, واللہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے. اس میں میں سورہ قدر کی فضیلت سمجھ لوں, یا ایک اور جزاک اللہ, یا ایک اور میں نے ایک ہیبٹ اپنائی. ایک بہت اچھا ریسٹورینٹ, بہت ہی اچھا ریسٹورینٹ جہاں کافی رش رہتا ہے. میں ایک دن اس کے پاس کاؤنٹر پہ گیا, وہ 24 گھنٹے ریسٹورینٹ چلتا ہے. میں وہاں جا کے نا کھڑے ہو کے نا تو میں نے اس کو کچھ رقم ادا کی. کہتے جی کیا چاہیے؟ میں نے آہستہ اس کے کان میں
میں خود اللہ جانتا ہے، یہ اللہ اور میرے کے درمیان میں ویسے ڈسکلوز آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں نے آج تک یہ بات نہیں بتائی صحیح کہ میں نے اس کو پیسے دیے، کہتا کیا کر چاہیے، میں نے اس کے کان میں بتایا یار کوئی بھوکا پیاسا بندہ آئے تو اس کو یہ اس میں سے کھانا کھلا دینا. بہت بڑا ثواب ہے سر، میں نے یہ بہت کام بڑی کیا، نیکی ہے. مجھے میرا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا کہ مجھے کئی گنا اس کا آئے گا، اور آنا شروع ہو آنا گیا. شروع ہو گیا. پھر وہ 500 جتنے بھی جو میں نے لیے تھے وہ اس کو جب زیادہ میرے پاس آئے، جو ایکسیس آئے، میں نے اس کی دیکھ دینی شروع کر دی، اور زیادہ آگے. واہ واہ. پھر اور یہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے کوئی 1 سال کے بعد پوچھا، میں نے کہا کیسا جا رہا ہے سلسلہ؟ اس نے تو کتابچہ کھول کے میرے آگے رکھ دیا، کہتا پتہ نہیں ایک بندہ کو آپ کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا تھا مجھے بھی شامل کر لو. اب وہ بات پھیلتی چلی گئی ہے، اب ہمیں ایک بک بنانی پڑی ہے. اتنے لوگ یہاں کرتے ہیں اور اتنے لوگ صبح مزدور لیبر کلاس جاتی ہے تو یہاں سے کھانا کھا کے اور بہت سے ریسٹورینٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو صبح کے ٹائم ناشتہ وہاں پہ اگر آپ MM عالم روڈ لاہور پر جائیں تو بڑے ریسٹورینٹ جو وہاں پر ہیں وہ صبح کے ٹائم وہاں آپ کو دسترخوان باہر لگا ہوا ملے گا اسپیشلی. اور میں خود کیونکہ جو ہے وہ اکثر اوقات ناشتہ جو ہے وہ باہر سے صبح کے ٹائم مارننگ میں آنا ہوتا ہے. پہلے تو بہت ناشتہ جو ہے وہ باہر سے کیا، لیکن اب جو ہے وہ گھر سے بھی، اور ویسے بھی میری پروڈیوسر صاحبہ جو اسپیشلی مجھے جو وہ ڈیلی کا ناشتہ میرا ان کی طرف سے ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے لاتی ہیں. تو یہ سلسلہ جو چلتا ہے اس کا بھی ان کو ثواب ہے کہ انہوں نے ڈیلی جو ہے وہ میرے لیے کچھ اچھا بنانا ہوگا. تو میں اس کو بھی ثواب میں کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ اگر وہ میرے لیے یہ اتنا سوچ رہی ہے، مجھ سے اتنی محبت کر رہی ہے، تو اٹس مین کہ اللہ نے اس کو میرے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میرے لیے کام کرنا ہے. میری سوچ اس طرح کی ہے، میں کچھ ڈفرینٹ سوچ کی جو ہے وہ مالک بندی ہوں کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا وہ کنیکٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھتی ہوں کہ انہوں نے اگر یہ کام جو ہے وہ اس سے کروایا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور میرے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ میری ذمہ داری ہے. تو ہم مل بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. اور آج کے دور میں سر استغفار کرنے کے لیے جہاں آپ ایک تصویر کسی کو بتا دیں وہ اگر مائنڈ کر جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا. بعد میں مجھے یہ بھی پتا چلا، بعد ازاں پتا چلا، میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، راز رکھنا بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، کسی کا راز افشانی کرنا چاہیے. تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ ان کو ایک بہت بڑے پولیٹیشین جن کے علاقے میں ان کی پوسٹنگ تھی، انہوں نے ان کے ساتھ کوئی کلیش ہو گیا، کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ تھا، تو کافی ان کو کھینچا تانی ہوئی. تو الٹیمیٹلی 6-7 مہینے کے بعد پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. میں نے کہا چلے اس کے لیے میں تصویر تو بتا ہی دوں گا، لیکن میں اس کو ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے. کہتی یہ ٹھیک ہے جزاک اللہ بھائی، یہ وہ کر کے. تو میں نے کہا تھا لیکن پھر یہ کہوں گا، پھر میں نے کانسیپٹ ان کا کلیئر کیا. استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جان بوجھ کے ابھی دیکھ رہا. ابھی جب اتنی ہیوی ٹریفک ہو رہی تھی تو جب گزر پانی